الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، اسلام ایک عظیم الشان رشتہ ہے. اپنا ہو یا پرایا ہو، قریب کا ہو یا دور کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، کوئی بھی ہو، اس اسلامی رشتے نے ہر ایک کو آپس میں بھائی قرار دیا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اس لیے جب ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی، چاہے پھر وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کہیں کا بھی ہو، تو اس عظیم رشتے کی بنسبت، اس عظیم رشتے کی وجہ سے اس دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف ہوگی. ہمارا مسلمان بھائی کہیں بھی اگر تکلیف میں ہوگا تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے. یہ اسلامی رشتے کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے عرض کیا، الا ادلکم، کیا میں تمہیں آپس میں محبت کا عمل بتلاؤں؟ صحابہ سے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ کیا میں تمہیں
آپس میں محبت کا عمل بتلاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر یہ بات بہت ہی اہم تھی کہ ان کے نزدیک آخرت اصل تھی، آخرت کی وقعت تھی دنیا کے مقابلے میں۔ وہ پہلے آخرت کو ترجیح دیتے تھے، پہلے آخرت کو پسند فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کے وقت پہنچے، تہجد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، وہ صحابی نے اللہ کے نبی کی خدمت کی کہ آپ کے لیے وضو کے لیے پانی رکھ دیا، آپ کو وضو کروایا، آپ کی خدمت کی تہجد کی ایک رات کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا، خوش ہوئے، اللہ کے نبی کی یہ خدمت کی، یہ عمل کیا تو صحابی سے خوش ہوئے اور صحابی سے فرمانے لگے، شل ما شئت، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو جو مانگو گے وہ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے اپنی اس خدمت پر یہ عرض کیا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، میں دوں گا تمہیں۔ اب ذرا ہم اپنے دل کے اندر ٹٹولے، ہم اپنے دل و دماغ کے اندر سوچیں اور ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ اچھا سا بنگلہ بن جائے، اچھا سا مکان بن جائے، دعا فرما دیجئے، اچھا بزنس مل جائے، دعا فرما دیجئے، اچھی سی جاب مل جائے، دعا فرما دیجئے، اچھا سا مال مل جائے، دعا فرما دیجئے۔ ہماری سوچ دنیا کی ہوگی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ شل ما شئت، مانگو کیا مانگتے ہو، تو صحابی نے فرمایا رفاقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس پر مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس صحابی سے کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت بڑی چیز مانگی تم نے، بہت بڑی چیز مانگی، او غیرک، اور کچھ مانگو، یہ تو تم نے بہت بڑی چیز مانگی۔ کہاں امام الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار اور امام کا مقام، ایک امتی، بہت بڑی چیز تم نے مانگ لی، او غیرک، کچھ اور مانگیے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کچھ دینا ہے تو جنت میں آپ کی رفاقت دے دیجئے، وہ دے دیجئے، بس یہی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ صحابی کو آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ اگر جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو انی علیک بکثرت السجود، اگر جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو، اگر جنت میں میرا پڑوس چاہتے ہو تو دنیا کے اندر کثرت سے سجدے کیا کرو، کثرت سے نمازیں پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی نے عمل بتلایا کہ اگر جنت میں میری رفاقت چاہیے، جنت میں میرا پڑوس چاہیے، جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو دنیا کے اندر تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ کثرت سے سجدے کرنے پڑیں گے۔ فرائض تو ہم ادا کرتے ہی ہیں، 5 وقت کی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو پڑھنی ہی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ فرمایا کہ تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، یہ جو نوافل ہے، یہ اور نمازیں ہے، اس کا بھی اہتمام کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو کثرت السجود، زیادہ سے زیادہ کیا کرو، تم سجدے کرو تو جنت میں میری رفاقت ملے گی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا، ان کے نزدیک دنیا کے مقابلے میں آخرت کی ترجیح زیادہ تھی۔ ایک صحابی تابعی سے کہہ رہے ہیں، ایک صحابی تابعی سے کہہ رہے ہیں، تابعی جس نے صحابی کو دیکھا ہو، اور صحابی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہو، ورنہ اس دور کے اندر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف بڑے بڑے سردار تھے قریش کے مشرکین کے، لیکن چونکہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو
نہیں دیکھا تھا، بغیر ایمان کے تو روزانہ سامنے رہتے تھے، تو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ تو ایک صحابی تابعی کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ اب جب گفٹ کی بات ہوگی، ہمارے سامنے اگر کوئی کہے کہ میں تجھے گفٹ دینے والا ہوں، تو فوراً ہوگا کہ شاید پیسے دینے والا ہوں گے، یا کوئی موبائل دینے والے ہوں گے، یا کوئی چیز دینے والے ہوں گے، یا میری ضرورت کی کوئی چیز مجھے دینے والے ہوں گے، اسے یہ گفٹ کہہ رہا ہے۔ لیکن وہ صحابی تابعی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک گفٹ دے رہا ہوں۔ تو تابعی نے کہا کہ ضرور بتلائیے کیا گفٹ ہے۔ تو کہنے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی تابعی کو گفٹ دے رہے کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اسی جگہ بیٹھا رہا، فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک، اور عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، اور اس نے 10 مرتبہ یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر 10 مرات، 10 مرتبہ یہ کلمات کہے، فرمایا کہ اللہ اسے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ دور غلاموں کا تھا، غلام کے آزاد کرنے کا، غلام کو پیسے دے کے کسی کے قبضے میں تھا تو اسے چھڑوا کر آزاد کر دینے کا، یہ وہ دور تھا۔ تو ان کے نزدیک آخرت تھی، صحابہ کے نزدیک۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن جب بھی کھلتا ہے تو قرآن کے اندر ہم الحمدللہ سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اس میں 3 مضامین ہمیں ملیں گے، 3 مضامین۔ پہلا مضمون جس میں اللہ کی توحید اور رسالت ملے گی ہمیں، قرآن کے اندر اللہ کی توحید اور رسالت ملے گی۔ اللہ پھر اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے، اپنی وحدت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے پھر اس کے دلائل پیش کرے گا اللہ قرآن کے اندر۔ جیسے اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اینیمل کو میں نے کیسے پیدا کیا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھ لو تم کہ کیسے بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان میں نے پیدا کیا ہے، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے میں نے کھڑا کیا ہے۔ تم اپنے گھر کی ایک چھت بغیر ستون کے کھڑی نہیں کر سکتے، میں نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کر دیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کو میں نے کیسے گھارے رکھا ہے، کیسے مضبوطی سے میں نے پہاڑ کو جمائے رکھا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو میں نے کیسے بچھایا ہے۔ اللہ اپنی توحید کے دلائل لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اسے دیکھ کر تم مجھے خدا مان لو، اسے دیکھ کر تم میری توحید کا اقرار کر لو، مجھے ایک مان لو۔ کبھی تو اللہ کہہ رہا ہے ارے تمہیں یہ ساری چیزیں نہیں دیکھنی تو اپنی ذات میں دیکھ لے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، انسان کو خود کو تو اپنی باڈی میں دیکھ لے تو بھی میں سمجھ میں آ جاؤں گا، خدا کی خدائیت سمجھ میں آ جائے گی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انسان سوچے کہ جب انسان کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور کھانے کے لیے کوریا بناتا ہے، نوالا بناتا ہے، یہ تو انسان کے اختیار میں ہے کہ اپنے ہاتھ سے وہ بنائے گا، منہ کے اندر ڈالے گا وہ بھی انسان کے اختیار میں ہے، منہ کے اندر ڈال کر اسے چبائے گا یہ بھی انسان کے اختیار میں ہے۔ اب چبا کر اسے پیٹ میں جانا ہے تو پیٹ میں جانے کے اللہ نے یہاں پر 2 راستے رکھے منہ کے اندر، ایک ہوتا ہے سانس کی نلی اور دوسرا ہوتا ہے خوراک کی نلی، ان نلی جسے کہا جاتا ہے۔ اب انسان کے بس میں نہیں ہے کہ انسان اپنا یہ چبایا ہوا لقمہ کھانے کی نلی ہی کے اندر سے داخل کرے پیٹ کے اندر، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سانس کی نلی سے بچا کر جب انسان اپنے نوالے کو، اپنے کوریے کو چباتا ہے تو اسے اللہ کھانے کی نلی کے اندر سے پیٹ کے اندر پہنچاتا ہے۔ اگر اس کا ایک دانہ سانس کی نلی میں پھنس جائے فوراً انسان کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، انسان پانی مانگتا ہے کہ پانی پلاؤ، جلدی پانی لاؤ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنی ذات میں غور کرے تو بھی میں سمجھ میں آ جاؤں گا، تو اللہ قرآن کریم کے اندر ایک مضامین تو بیان کرتا ہے توحید و رسالت کا، دوسرا مضامین اللہ بیان کر رہے ہیں مسائل اور احکام کے، مسائل اور احکام
نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل اور احکام، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، بزنس، بینکنگ نظام، یہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے پوری ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یہ پوری آیت قرآن کریم کی سب سے بڑی میں بڑی آیت یہ ہے۔ اس میں اللہ نے بینکنگ کا نظام سمجھایا۔ اس دور کے اندر اللہ کے نبی پر جب یہ قرآن اتر رہا ہے تو یہ بینکنگ، یہ سارے معاملات، معاشرات، اخلاقیات، مسائل، یہ ساری چیزیں قرآن کا دوسرا مضامین ہے۔ اور قرآن کا تیسرا مضمون ہے کہ جس میں اللہ قرآن کے اندر واقعات بیان کر رہا ہے، لیکن یہ واقعات کوئی دلچسپی کے لیے نہیں ہے، واقعات کوئی دلچسپی کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کے اندر جو واقعات ذکر فرمائے وہ صرف واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے کسی واقعے کو سن لیا، کسی امام صاحب سے، کسی مولوی صاحب سے، یا تفسیر کے اندر ہم نے کوئی واقعہ سن لیا اور ہم نے کیا واہ 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 بہت اچھا بہت اچھا۔ نہیں، یہ واقعات اس لیے ہے فاعتبروا فاعتبروا، ہم اور آپ اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی عبرت کے لیے یہ واقعات ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے ان کی قوم کو پانی کے سیلاب کے اندر ہلاک کیا۔ اللہ نے ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ نے قوم صالح کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ نے شعیب علیہ السلام، ہر نبی کی قوم کا اللہ نے اس میں واقعات بیان کیے کہ کیسے کیسے اللہ نے ان کو اپنی پکڑ میں پکڑا۔ یہ ہماری عبرت کے لیے ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیا میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ جہنم کی، جس کو کس نے تیار کر رکھا ہے؟ اللہ نے تیار کیا ہے۔ اللہ 30ویں پارے کے اندر سورہ ہمزہ میں یہ بیان کر رہا ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ اللہ نبی سے پوچھ رہا ہے کہ حطمہ جانتے ہو؟ ایک طبقہ ہے جہنم کا، اس کے اندر آگ ہے۔ فرمایا جانتے ہو کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نار اللہ الموقدہ، جو اللہ کی تیار کی ہوئی ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ بھی ہمیشہ رہے گی۔ اللہ ہم سب کی اور سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے گا۔ تو وہ آگ اللہ نے تیار کی ہے، اور وہ آگ کیسی ہے؟ دنیا کی آگ، دنیا کا فائر اگر ہمیں تھوڑا سا جسم پر لگ جائے ہم کتنے بے چین ہو جاتے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ آج کے متعلق کہہ رہا ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ تمہارے دلوں کو جلا دے گی، جسم تو جلا ہی دے گی، تمہارے دلوں کو بھی جلا دے گی، تمہارا ہارٹ تک پہنچ جائے گی وہ آگ۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندے بندی کو اس میں ڈالا جائے گا اور بندہ بندی یہ سوچے کہ میں تو نکل کر بھاگ جاؤں گا، تو اللہ کہہ رہے انہا علیہم مؤصدہ، اس کے اوپر میں ڈھکن لگا دوں گا۔ گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے جو کوکر ہوتا ہے، ہمارے گھر کی ماں بہنیں جب اس میں کھانا رکھتی ہے، پکنے کے لیے چیز رکھتی ہے، اس کو اوپر سے ڈھکن کو بند کر دیتی ہے، تو اندر جو چیز ہوتی ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو میں ڈھکن سے بند کر دوں گا، اس کا منہ کو بند کر دوں گا۔ پھر یہ بندہ آج سوچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ منہ بند کر دیا تو کیا حرج ہے، اندر ادھر ادھر بھاگیں گے ہم۔ تو اللہ آخری آیت میں فرما رہا ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ۔ اللہ کہہ رہا ہے فی عمد ممددہ، اس کے اندر میں نے ستون بنائے، تجھے ستونوں سے باندھ دوں گا۔ کہاں بھاگے گا تو، کہاں بھاگے گا؟ تو اللہ کی آگ جلائی ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم نارا، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ بیوی بچے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت کی قدر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اس میں خوشگواریاں ڈالے گا، اللہ اس میں برکتیں ڈالے گا، اللہ اس میں رحمتیں ڈالے گا، اللہ اس میں سکون ڈالے گا۔
نعمت بہت بڑی نعمت ہے. تو جہاں ہمیں اپنے آپ کی فکر کرنی ہے وہیں پر اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرنی ہے کہ وہ بھی ہمارے گھر کی، ہمارے بیوی بچے کس طرح جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جائے. بیوی اگر یہ آیت پڑھ رہی ہے تو میرا شوہر اور میرے بچے کس طرح اس آگ سے بچنے والے بن جائے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی اور انہیں ہم نے دین نہیں سکھایا، اللہ کی محبت نہیں سکھائی، نبی کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں بٹھائی، قرآن کا علم انہیں نہیں دیا، نبی کی حدیثوں کا علم انہیں نہیں دیا، اور اس کے علاوہ آپ نے دنیا بھر کی ڈگریاں انہیں دے دی، کروڑوں اربوں خربوں روپیہ انہیں دے دیے، لیکن یہ آپ کے لیے وبال جان بنے گی، وبال جان بنے گی. اسی لیے تو قرآن نے دعا سکھلائی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ کب ٹھنڈک بنے گی؟ امام غزالی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی اولاد؟ فرمایا تمہاری زندگی میں تمہاری نظروں کے سامنے اگر اولاد سجدے کرنے والی بن گئی، دیندار بن گئی، تو سمجھ لو کہ تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی. یہ کب ہوگا؟ جب انہیں ہم دین سکھائیں گے، دین کی باتیں سکھائیں گے، اللہ کے رسول کی محبتیں سکھائیں گے. ورنہ ایک انسان بہت بڑا دنیاوی ڈگریاں حاصل کی اور بہت بڑا ڈاکٹر بنا، اسی علاقے کا واقعہ ہے، بہت بڑا ڈاکٹر بنا اور وہ فورن چلا گیا، اور کل کو جب اس کے ابا کا، جب اس کے والد کا، اس کے باپ کا انتقال کا وقت آیا، اب یہاں سے اسے فون کر رہے کہ بیٹا تیرا باپ جا رہا ہے، آخری ایام ہے، تو آ جا، ان کا دیدار کر لے، ان کے ساتھ کچھ پل گزار لے، ان کے ساتھ کچھ بات چیت کر لے. تو کہہ رہا ہے میں بہت بیزی ہوں، میرا اسپتال کے کام میں بہت بیزی ہوں، میرے کلینک کے کام میں بہت بیزی ہوں، آپ جو ان کے ساتھ کرنا چاہے خرچ کے اعتبار سے کیجئے، میں نہیں آ سکتا. جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد فون کیا اس بیٹے کو کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چل بسا، اب تو تو آ جا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جتنا خرچ ہو تدفینوں میں، تجہیز و تکفین میں، وہ کر لینا، میں بھیج دوں گا، لیکن میں نہیں آ سکتا. تو اس کے ابا کے جو بھائی تھے، یعنی اس کے چچا تھے، انہوں نے فون پر اپنے بھتیجے کو کہا، بھتیجے میرا بھائی تیرے پیسوں کا محتاج نہیں تھا، میرا بھائی تیرے کندھے کا محتاج ہے، کہ اس کندھے پر اٹھا کر تو اس کے جنازے کو قبرستان میں لے جائے. تو نری دنیا اگر ہم نے اپنی اولاد کو دلائی ہوگی، سکھائی ہوگی، تو یہ حال ہوگا. اس لیے دین ضروری ہے، دنیا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے دین ضروری ہے. تو قرآن نے ہمیں دعا سکھلائی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. بلکہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان پابندی کے ساتھ نماز میں آخری قاعدے میں جو ہم دعائے معصورہ پڑھتے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا نوافل اور سنن میں، فرائض میں نہیں. فرائض میں تو ہم امام کے تابع ہوتے ہیں، امام اپنی دعائیں ختم کرے گا، سلام پھیر لے گا. نوافل اور سنن میں جو بندہ پابندی سے اس دعا کو پڑھے گا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، تو انشاءاللہ اللہ اس کی اولاد کو فرما بردار اور مطیع بنا دے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا. اہتمام کرنا چاہیے ہمیں. ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، یہ تو اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کو سکھائی تھی، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، اور وہ ہم پڑھتے. ورنہ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی سے بہت ساری دعائیں منقول ہے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ مختلف دعائیں بھی منقول ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اپنے نوافل اور سنن کے اندر، کہ جہاں ہم دعائیں معصورہ پڑھ لیں اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیں. قرآن آیت ہے، یہ دعا کی شکل ہے، یہ دعا بھی پڑھ لے، پابندی سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ اپنی اولادوں کو مطیع فرما بردار، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اہل و عیال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صحیح تربیت کر کے ان کی آخرت کیسے بن جائے. دنیا کی زندگی تو ہر ایک کی ختم ہونے والی ہے، جس طرح بھی گزاریں گے اور جس طرح بھی کریں گے ختم ہو جائے گی. اصل مسئلہ آخرت کا ہے. ورنہ وہ شاعر کہتا ہے نا، بہت دیکھا ہم نے جن کا معطر بدن تھا مزین کفن تھا. دنیا کے اندر تو بہت عطر اور بہت پرفیوم لگا لگا کر گھومتے تھے کہ جب نکلتے تھے راستے سے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ گیا ہے. اور کپڑے ایسے پہنتے تھے کہ تھوڑا سا بھی کپڑے کے اوپر خراش نہ آئے، ایسے اس کی ٹائٹ برابر پریس کیے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. بہت دیکھا ہم نے جن کا معطر بدن تھا مزین کفن تھا، جب ان کی قبر کہن کھودی تو نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. دفنانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب ان کی قبر کھود کر دیکھ لو آپ تو ان کے بدن پر کفن بھی نہیں ہوگا اور بدن کے اوپر ان کے جسم کے اوپر گوشت نامی کوئی چیز نہیں ہوگی، ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آخرت کا استحضار نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو نیک صالح بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کہ میں نے دعوت قبول کی نہیں میری. آپ کے بھائی کو کئی سال سے دعوت دی.